بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، میں انتہائی شکر گزار ہوں ہدایت پروڈیوسر کا کہ انہوں نے آج کے نازک ترین حالات میں انتہائی حساس اور امت کے سب سے اہم موضوع کو اپنی کانفرنس کے لیے منتخب کیا۔ یہ وہ موضوع ہے جس سے عام طور پر مصلحت پسند لوگ جان چراتے ہیں، جی چراتے ہیں، دامن بچاتے ہیں، اس لیے کہ القدس کو اپنا قضیہ سمجھنے والے لوگ، قضیہ فلسطین کو اپنا مسئلہ سمجھنے والے لوگ، فلسطین کو اپنا ذاتی مسئلہ سمجھنے والے لوگ ظاہر ہے کہ دشمنوں کے نشانے پر ہیں۔ اس وقت جن لوگوں نے بھی اس کو اپنا مسئلہ سمجھ رکھا ہے، انسانی قضیہ سمجھ رکھا ہے، اسلامی قضیہ سمجھ رکھا ہے، عالمی قضیہ سمجھ رکھا ہے، دینی قضیہ سمجھ رکھا ہے، وہی لوگ عالمی طاغوتوں کے نشانے پر ہیں، وہی لوگ صہاینۃ العرب کے نشانے پر ہیں، وہی لوگ صہیونی طاقتوں اور عالمی طاقتوں اور عالمی دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں۔ ایسے میں جو لوگ اس موضوع کو اپنا موضوع بناتے ہیں وہ قابل قدر ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سامعین گرامی، اس کانفرنس کے جس ذیلی عنوان پر مجھے گفتگو کا حکم دیا گیا ہے وہ التطبیع، نارملائزیشن، امن معاہدے۔ بہت اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے، میں قطعاً جو وقت مجھے دیا گیا ہے اس کو میں معاہدے کی تفصیلات کو بیان کرنے میں قطعاً ضائع نہیں کروں گا، ہرگز ضائع نہیں کروں گا، اس لیے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ عرب، امارات ہو یا بحرین، مصر ہو یا اردن، جن لوگوں کے درمیان بھی پہلے معاہدے ہو چکے ہیں یا اب ہوئے ہیں یا بقول امریکی صدر ٹرمپ کے آئندہ ہونے والے ہیں، جو لوگ بھی معاہدے کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے متعلق یہ کہنا کہ وہ امن کے معاہدے کر رہے ہیں یہ بڑی حماقت کی بات ہے، ناواقفیت کی بات ہے، جہالت کی بات ہے، اس لیے کہ اسرائیل اس خطے میں ایک دہشت گرد طاقت ہے، اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں بہت کھلے لفظوں میں یہ بات صراحت کے ساتھ کہتا ہوں، کہتا آیا ہوں، قضیہ فلسطین کا واحد حل وہ ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے استعمال کیا تھا۔ قضیہ فلسطین اگر اسلامی قضیہ ہے تو اس کا حل صرف اسلامی جہاد ہے۔ ہاں، اگر آپ کے اندر یہ طاقت ہے، آپ کے اندر یہ قوت ہے، آپ کے اندر رعب ہے، آپ کا دبدبہ ہے، آپ معاشی طور پر، سیاسی طور پر، تعلیمی طور پر، اقتصادی طور پر ایسی طاقت بن جاتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے سرنگوں ہو جائیں، وہ آپ سے درخواست کریں، وہ اگر صلح کرنا چاہیں تو آپ ان سے صلح کر لیجئے، یہ ہے قرآنی اصول۔ وہ میز پر آنا چاہیں تو آپ میز پر آئیے، یہ ہے قرآنی اصول۔ امریکہ نے 18 سال جنگ کی، آپ سب جانتے ہیں۔ 18 سال جنگ کرنے کے بعد اس نے کہا صاحب ہم کو جان کی امان دیجئے، کسی طرح سے یہاں سے جانے دیجئے۔ ٹھیک ہے صاحب، آئیے میز پر بیٹھیے، چلے جائیے یہاں سے سکون کے ساتھ، معاہدہ کر لیجئے۔
معاہدہ تب ہوتا ہے، قرآن مجید نے اسی لیے اس بات کا حکم دیا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ آج آپ دشمن کے لیے باروب نہیں ہیں، بلکہ آپ دشمن کے لیے لقمہ تر ہیں۔ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہو، بحرین اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہو، اس معاہدے کا اعلان ہونے سے پہلے ٹرمپ اعلان کرے، اس کا مطلب کہ معاہدہ آقا کے اشارے پر ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ نارملائزیشن کا یہ عمل کسی اور مقصد کے لیے ہو رہا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے اسرائیل کا استحکام، وہ مقصد ہے امریکہ کے مشرق وسطیٰ سے ریلیٹڈ جو اس کے مسالے ہیں، جو اس کے مفادات ہیں، وہ ہے اصل مقصد۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے وہ اسرائیل کا استحکام چاہتا ہے۔ امریکہ کی تاریخ رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ اسرائیل کے استحکام کے لیے تگ و دو کی ہے۔ پہلے برطانیہ نے سب کچھ کیا۔ برطانیہ نے جس وقت 1947 میں قرارداد پیش کی تھی فلسطین کے تقسیم کی، تو امریکہ نے جتنا حصہ اس کے لیے طے کیا گیا تھا اس سے زیادہ اس کو دینے کی وکالت کی تھی، اس سے زیادہ اس کو دینے کی وکالت کی تھی۔ اور اس کے بعد پھر صورتحال یہاں تک آن پہنچی کہ کوئی بھی امریکہ میں حکومت آئے، ریپبلکن کی ہو، ڈیموکریٹس کی ہو، امریکہ کا صدر کوئی بھی ہو، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بچھا جاتا ہے اسرائیل کے استحکام کے لیے۔ 1967 میں جس وقت عرب اسرائیل جنگ ہوئی تو اس کے دستاویزی ایویڈنس موجود ہیں، ہر طرح کے ثبوت موجود ہیں کہ امریکہ نے ہر اعتبار سے اسرائیل کی مدد کی، تائید کی، نصرت کی۔ وہ امریکہ جو حقوق انسانی کی بات کرتا ہے، وہ امریکہ جو جمہوریت کی بات کرتا ہے، وہ جب اسرائیل میں پہنچتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے، بلائنڈ ہو جاتا ہے، پھر اس کے سیکولرزم کے دوغلے پن کے راز کھل جاتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں یہ کہنا کہ صاحب ان کے ساتھ امن کے معاہدے ہو رہے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں دانشوروں سے، کیا غاصبوں کے ساتھ امن کے معاہدے ہوتے ہیں؟ کیا جو آپ کے بچوں کو قتل کر رہا ہو اس کے ساتھ امن کے معاہدے ہوتے ہیں؟ کیا جو آپ کی عورتوں کی عزتیں لوٹ رہا ہو اس کے ساتھ امن کے معاہدے ہوتے ہیں؟ کیا جو آپ کے گھر کو منہدم کر رہا ہو اس کے ساتھ امن کے معاہدے ہوتے ہیں؟ کیا جو آپ کی راہ میں سب سے بڑا روڑا ہو اس کے ساتھ امن کے معاہدے ہوتے ہیں؟ کیا جس نے امت کی امانت پر قبضے کا بلکہ اس کے انہدام کا پلان کر رکھا ہو اس کے ساتھ امن کے معاہدے ہوتے ہیں؟ صحیح نام دیا ہے اس معاہدے کو، صحیح نام دیا ہے عرب کے غیور لوگوں نے۔ انہوں نے کہا ہے القدس امانت والتتبیع خیانہ، بیت المقدس امت کی گردن میں امانت ہے، حضرت عمر ابن خطاب کی امانت ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی امانت ہے، اور اس امانت کو زج پہنچانے والا، اس امانت کو نقصان پہنچانے والا، اس امانت میں خیانت کرنے والا، اس کی 1 انچ زمین بھی دشمنوں کے حوالے کرنے والا، چہ جائے کی سینچری ڈیل کے نتیجے میں اس کی تکمیل کے لیے نارملائزیشن کیا جائے، امن کے معاہدے کیے جائیں، اس کے ذریعے سے فلسطین کو بیچا جائے، اسرائیل کو مستحکم کیا جائے، فلسطین کی زمینوں کو اور فلسطین کے علاقوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے، اور فلسطینیوں کو القدس سے نکال دیا جائے، یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی بنا دیا جائے، حتیٰ کہ مسجد اقصی کو منہدم کر دیا جائے اور وہاں پلان کے مطابق ہیکل سلیمانی تعمیر کر دیا جائے، عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہودیوں کا استحکام ہو جائے اور یہودیوں کے عقیدے کے مطابق ہیکل دجال تیار ہو جائے، کیا ان کے ساتھ امن کے معاہدے کیے جائیں گے؟ کیا ان کے ساتھ پیس کے معاہدے کیے جائیں گے؟ کیا ان کے ساتھ سیکورٹی کے سیکٹر میں اور اقتصادیات کے سیکٹر میں اور تجارت کے سیکٹر میں اور سیاست کے سیکٹر میں معاہدے کیے جائیں گے؟ یہ منافقانہ حرکت ہے، یہ نفاق ہے، یہ قرآن کی نظر میں نفاق ہے۔ قرآن مجید میں بہت صاف لفظوں میں
ایسے لوگوں کے بارے میں جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کے یہود و نصارہ کی طرف پینگے بڑھائیں، ان کے ساتھ اپنے اسرار اور اپنے راز شیئر کریں، ان کے لیے تگ و دو کریں، ان کے استحکام کی کوشش کریں۔ ان کے لیے قرآن مجید نے ان کا کردار بیان کیا ہے جو اس زمانے میں منافقین کا کردار ہوا کرتا تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ جناب والا، اگر کسی کا ایمان اللہ پر ہوتا، نبی پر ہوتا، قرآن پر ہوتا، اگر ایمان ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کی تگ و دو صہیونیت کے استحکام کے لیے ہوتی۔ جو لوگ بھی اس کو امن کا معاہدہ کہہ رہے ہیں، سلامتی کا معاہدہ کہہ رہے ہیں، انہیں اچھی طرح سے سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے یہ قرآن کے قانون ولا اور برا کے صریح خلاف ہے، یہ سیرت نبوی کے خلاف ہے۔ سعودی عرب ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ ہم حج کو اور حرمین کو کبھی بھی سیاست کے لیے استعمال نہیں کریں گے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ حج کو اس نے المؤتمر العالمی کا نام دیا اور ہمیشہ اس نے لوگوں کو سرکاری حج کروا کر کے، سرکاری عمرے کروا کر کے وہاں کے ملکوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں خادع الحرمین، معاف کیجئے گا میں میمز نہیں کہہ رہا ہوں، میں خادع الحرمین کہہ رہا ہوں، ان کی اپنی شان میں قصیدے لکھوائے، سعودیہ کی حصول یابیاں لکھوائیں۔ سعودیہ کی حصول یابیاں یہ ہے کہ ابھی وہ اپنے چیلوں سے تطبیع یعنی نارملائزیشن سود ہے، اس کے درپردہ تعلقات ہیں جس کے ثبوت ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ مغرب بشمول اسرائیل جب بھی کوئی مسلم طاقت ابھرتی ہے، کوئی آئیڈیل سامنے آتا ہے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، تو اسے مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کی تاریخ میں بیت المقدس کے، فلسطین کے، غزہ کے اور جناب والا حماس کے اور الاخوان المسلمون کے سب سے بڑے اگر کوئی وکیل ہیں، بلکہ جو مغرب کی جمہوریت ہے اس جمہوریت کے اگر سب سے بڑے کوئی نمائندہ ہیں تو وہ عالم اسلام کے باغیرت لیڈر رجب طیب اردوغان ہیں۔ یہی وہ رجب طیب اردوغان ہیں جو جب تک ان بیچاروں کی بیچارگی کو خاطر میں لاتے ہوئے رفتہ رفتہ اپنی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، تب تک جناب والا سعودیہ کی آنکھ کا تارا تھے۔ سعودیہ انہیں ان کی اسلامی خدمات کے عوض میں شاہ فیصل ایوارڈ دے رہا تھا، اور آج کی ڈیٹ میں سعودیہ ترکی کا، رجب طیب اردوغان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ترکی میں موجود سعودی ایمبیسی میں خاشقجی کا قتل یہ بھی اسی کانسپریسی کی ایک حصہ ہے۔ 2016 میں ترکی میں ناکام فوجی انقلاب کے پیچھے کون لوگ تھے؟ یہی امریکہ تھا، یہی اسرائیل تھا، یہی اس کے چٹے بٹے تھے جنہیں سعودیہ کہا جاتا ہے، جنہیں امارات کہا جاتا ہے، جنہیں اور سب کچھ کہا جاتا ہے۔ ترکی کی معیشت جو اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، ترکی کی معیشت جس نے آئی ایم ایف کے سارے قرضے اتار دیے، جس نے ورلڈ بینک کو قرضہ دینے کی پیشکش کر دی، جی، جو اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، جس کے تقریباً 156 ممالک سے تجارتی تعلقات ہو گئے، جس کی معیشت مضبوط ہو گئی، جس کے یہاں تعلیم کا بجٹ فوج کے بجٹ سے آگے بڑھ گیا، جس کے یہاں کفر اختیاری ہو گیا جو کسی زمانے میں اجباری ہوا کرتا تھا، جس نے اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرنا شروع کیا، جس نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہا کہ بیت المقدس ہمارے لیے سرخ نشان ہے، سرخ لائن ہے، اسے کراس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم بیت المقدس کی حفاظت نہیں کر سکے تو ہمارے لیے پھر مکے اور مدینے کو بچانا دشوار ہو جائے گا۔ جس نے امریکہ کو اس کی سیاست کا جواب
بڑی حکمت کے ساتھ دیا، جس نے امریکہ کے مقابلے میں ایک بلاک بنا کر کے کھڑا کر دیا، جس نے امریکہ کو ترکی بترکی جواب دیا، جس نے ان کے برپا کیے ہوئے فوجی انقلاب کو ناکام کر دیا، جو مظلوموں کی آواز بنا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے، اس ترکی کو توڑنے کے لیے، ترکی کے اس ماڈل کو ختم کرنے کے لیے سعودیہ سب سے آگے ہے۔ وہ اسی اردوغان کو کبھی استحزان خلیفہ کہتے ہیں، جسے انہوں نے اسلامی خدمات کا اپنے یہاں کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا ہے، اسے وہ خلیفہ کہتے ہیں، اور اسے وہ جناب والا دہشت گرد کہتے ہیں، اور جانے کیا کیا نام دیتے ہیں۔ امارات نے ساری حدیں پار کر دیں لیبیا میں، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں ناکامی ہوئی۔ میں بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جسے تطبیع نارملائزیشن کہا جا رہا ہے، امن کے دو طرفہ معاہدہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ معاہدہ اسرائیل کے استحکام کے لیے اور ترکی کو توڑنے کے لیے، اس کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 2023 میں معاہدہ لوزان ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد بحر متوسط میں ترکی اپنے حقوق کا پورے طور پر جو ہے وہ مطالبہ کرے گا، اور ترکی کے جو قریبی جزیرے ہیں قبرص وغیرہ، وہ اس سلسلے میں خائف ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے یونان کے ساتھ کس طرح سے مغربی طاقتیں کھڑی ہو گئیں۔ جس وقت یونان جو ہے وہ بددیانتی پر آمادہ ہے، تو امریکہ کا وزیر خارجہ یونان کا دورہ کر رہا ہے۔ تو یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں۔ لیبیا میں فرانس اور مصر مل کر کے جو کچھ کرنا چاہتے تھے، ان کو ناکامی ہوئی، ہفتر کو جانا پڑا، اور السراج کی حکومت قائم ہوئی، اس کے ساتھ اردوغان کے معاہدے ہوئے، اس میں اردوغان کو خاطر خواہ کامیابی ملی۔ اسی طرح سے اردوغان آذربائیجان کے ساتھ کھڑے ہوئے، آذربائیجان کا حق ان خطوں پر خود عالمی برادری نے تسلیم کیا، لیکن چونکہ آرمینیا ایک مسیحی ملک ہے، اس لیے عالمی برادری خود اپنے ہی خلاف، اپنے ہی ضمیر کے خلاف، اپنے ہی فیصلوں کے خلاف وہاں کھڑی ہو گئی۔ تو جو صورتحال ہوئی شام میں، جہاں امریکہ کو ناکام ہونا پڑا، جہاں اردوغان کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی طاقت آزمانا پڑا، حکمت کے ساتھ انہوں نے کام کیا، روس کے ساتھ انہوں نے مل کر کے کام کیا، تو وہاں بھی ان کو بڑی کامیابی ملی۔ اور پہلے بھی اردوغان چاہتے تھے، اردوغان کا سپورٹ مصر کی اخوانی حکومت کے ساتھ تھا، اور اگر وہ حکومت رہنے دی جاتی تو سال 2 سال 3 سال میں رجب طیب اردوغان اور ترکی کے تعاون سے وہ اسٹیبل ہو جاتی، اور پھر شام میں اسلام پسند غالب آ جاتے تو یہاں ایک اسلامی حکومت قائم ہوتی۔ اس طرح مصر، شام اور ترکی کا ایک ایسا بلاک تیار ہو جاتا، مضبوط اور طاقتور بلاک تیار ہوتا، جس کے نتیجے میں اسرائیل کی زندگی مشکل ہو جاتی، اور پھر ایک طرف ترکی کا ماڈل اور دوسری طرف مصر کا اسلامی ماڈل ہوتا۔ اس کے نتیجے میں ان جاگیرداروں، یہ جو جاگیردار ہیں، چاہے وہ سعودیہ کے ہوں، چاہے وہ امارات کے ہوں، خلیجی ممالک کے، جن کو جاگیریں ملی تھیں فلسطین کا سودا کرنے کے نتیجے میں، جن کو جاگیریں دی گئی تھی مغرب کی جانب سے، برطانیہ کی جانب سے، خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی وجہ سے، ان جاگیرداروں کے نیچے سے کرسی کھسک جاتی۔ اس لیے مصر کی حکومت کو اکھاڑ پھینکا گیا، اس لیے شام میں بشار الاسد کو تحفظ فراہم کیا گیا، اس کی ڈکٹیٹرشپ کو بچایا گیا، اس کے لیے وہاں کے اہل سنت کا قتل عام کیا گیا، اس لیے یمن کے انقلاب کو ناکام کیا گیا، یمن کے مجرم کو سعودیہ نے اپنے یہاں پناہ دی۔ تو یہ امن معاہدہ جو ہو رہا ہے تطبیعی، یہ دراصل ترکی کو توڑنے کے لیے، بڑھتی ہوئی مسلم طاقت کو ختم کرنے کے لیے، اسلامی سوچ کی پیش رفت کو روکنے کے لیے، اسرائیل کو طاقت بہم پہنچانے کے لیے، اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لی جائے کہ یہ جاگیردار جو ایک زمانے سے حکمرانی کر رہے ہیں، لیکن جنہوں نے اعداد قوت کا فریضہ انجام نہیں دیا، آج یہ مغرب کو اپنی قیمت ادا کر رہے ہیں۔
ظاہر ہے کہ یہ لوگ اپنی سیکورٹی کے لیے، اپنی گھریلو ضروریات کے لیے، اپنی روزمرہ کی ضروریات کے لیے امریکہ کے محتاج ہیں۔ ہر چیز ان کو امریکہ سے چاہیے، امریکہ ان کی حفاظت بھی کرے، امریکہ ان کو کھلائے پلائے بھی، تو اب امریکہ ان سے اپنی قیمتیں وصول کر رہا ہے۔ اس وقت بات 2-2-4 کی طرح سے واضح ہو گئی ہے، حق اور باطل بالکل واضح ہو گیا ہے۔ کہہ دینا چاہیے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ۔ ایک سیکٹر اسرائیل کے ساتھ تیار ہو رہا ہے، ایک سیکٹر ترکی کے ساتھ تیار ہو رہا ہے۔ جدھر حماس ہو، جدھر اخوان ہو، جدھر مرابطین ہو، جدھر مرابطات ہوں، جدھر مسجد اقصی کی حفاظت کرنے والے ہوں، جدھر مسجد اقصی کے متوالے ہوں، وہ امت کے امانت دار ہیں۔ اور جدھر مسجد اقصی کے مخالفین ہوں، جدھر مسجد اقصی کو پابندیوں کے گھیرے میں لانے والے ہوں، جدھر خدا کے دشمنوں سے اور خدا کے دین کی سے دشمنی کرنے والوں سے معاہدے ہو رہے ہوں، ظاہر ہے کہ وہ امت کے خیانت دار ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، خائنین ہیں۔ صاف طور پر اس جملے کا بڑا وسیع مطلب سمجھ لیجئے، خوب مطالعہ کرتے رہیے، لیکن یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عرب غیور اور عرب عوام نے ان معاہدوں کو جس نقطۂ نظر سے دیکھا ہے، وہ نقطۂ نظر ہے القدس امانہ والتطبیع خیانہ وما علینا الا البلاغ۔